اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور کسی کے غموں میں شریک ہونے سے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہیں۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم نے جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ جس طرح چراغ کی روشنی اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کارآمد ہے، اسی طرح انسان آسائش میں بکھرتا اور مشکلات میں سنورتا ہے۔ کسی کا خیال اگر بار بار دماغ میں آئے تو اس سے رشتہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ انسان ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ اپنے دل میں مٹھاس پل تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئی تھی، یہ یقینی طور پر جان لیں۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ ان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسروں کے راز بتاتے ہیں۔ زندگی کو جینا آسان نہیں، زندگی کو جینا آسان بنانا پڑتا ہے۔ کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ زندگی اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ زندگی اگر مشکل نہ ہوتی نہ تو ہمیں کبھی احساس ہوتا کہ صبر کیا ہے، ہمت کیا ہے، حوصلہ کیا ہے۔ زبان کو بہت کنٹرول میں رکھو کیونکہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا۔ زبان سے کبھی بھی کسی کو زخم نہ دیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے
آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ صورت بغیر سیرت کے ایک پھول جیسا ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ بھیڑ میں کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن اکیلے کھڑے ہونے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سی باتیں کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ مسکراتے رہیے کیونکہ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے اور اس میں مسکرانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش نہیں کرتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں۔ ہر سنی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجا دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ جب مانگو تو خدا سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو خدا سے چاہو۔ ماں نہیں ہوتی جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ کیچڑ میں پتھر مارو تو چھینٹے خود پر ہی آتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جب انسان پر برا وقت آتا ہے تو لوگ غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کہ ہم جھگڑنے کو جھگڑے ہی کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ نکاح ایک ذمہ داری، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہم سفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ وفادار مرد کا ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت عورت کو نہیں رلا سکتی۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ کسی کے آگے آنسو بہانے سے وہ اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے نہیں دیتے۔ اگر آنسو بہانے ہیں تو اللہ کے سامنے بہاؤ، جو اپنوں سے کہیں زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنائیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان ہرگز نہ بنیں، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائیں تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ گناہ میں اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ جنت کے دروازے تم پر بند ہو جائیں۔ ابھی وقت ہے، پلٹ آئیں رب کریم کی طرف، جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس رب کریم سے ملاقات کا شوق دل میں آ جائے تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں۔ دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں۔ انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ آپ بہت پارسا ہیں تو کسی گناہگار کو